ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. سیرت النبی کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبوت کی ابتدا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تقریباً 40 سال کی عمر کے ہو رہے تھے، آپ آہستہ آہستہ تنہائی پسند ہو گئے. معاشرے کی برائیاں، شرک اور دیگر خرافات کو دیکھ کر آپ کو تکلیف ہوتی تھی. آپ اس قوم سے دور کسی جگہ جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی آبادی سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ کا انتخاب کیا. ایک چھوٹا سا پہاڑ جس کو جبل نور کہا جاتا ہے. فی الحال وہ مکہ کے اندر ہیں. اس جبل نور میں ایک غار ہے. اس غار کو غار حرا کے نام سے پہچانا جاتا ہے. غار حرا ایک مشہور غار جو تاریخ میں، سیرت میں بار بار اس کا ذکر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جاتے، وہاں بیٹھتے، اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات، اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرتے اور قوم کے درمیان جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کے بارے میں تدبر کرتے، غور و فکر کرتے کہ یہ برائیاں کیسے ختم کی جائیں. آپ برائیوں سے دور تھے، آپ نیکیوں میں سبقت لے جاتے تھے، لیکن ایسا کوئی مشن نہیں تھا آپ کے پاس، ایسا کوئی طریقہ نہیں تھا کہ جس طریقے کو اپنا کر، یا ایسی کوئی کتاب نہیں تھی، ایسا کوئی نہج نہیں تھا کہ جس نہج کو اپنا کر باقاعدہ قوم کی اصلاح کی جائے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بیٹھ کر غور و فکر کرتے تھے کہ معاشرے کی برائیاں کیسے ختم ہوں. تقریباً جب 40 سال کی عمر ہو گئی، چاند کے مہینے کے حساب سے، قمری مہینے کے حساب سے آپ 40 سال کے مکمل ہو گئے، تو آپ خواب دیکھنے لگے. پہلے کے خوابوں میں اور اب کے خوابوں میں جو فرق تھا وہ یہ کہ 40 سال کی عمر کے بعد سے جو خواب آپ کو رات میں نظر آتے تھے، صبح وہ خواب حقیقی ہو جاتے. یعنی خواب میں جو چیزیں آپ کو نظر آتی، جو باتیں آپ کو بتائی جاتی، وہ خواب آپ کا سچا ہوتا. جیسا کہ کبھی کبھار ہماری زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. کبھی سچے خواب ہوتے ہیں، کبھی ایسی خیالات ہوتے ہیں، کبھی غلط بھی ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 6 مہینے تک آپ کو خواب آنے لگے اور صبح وہ خواب سچے نظر آنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں
تقریباً 3 سال سے مسلسل آ رہے تھے، اور 3 سال جب مکمل ہو رہے ہیں تب وہاں خواب کی ابتدا ہوتی ہے۔ 6 مہینے تک خواب نظر آتے ہیں۔ جب آپ 40 سال 6 مہینے کے ہو جاتے ہیں قمری مہینے کے حساب سے، ہجری جس کو ہم ہجری کہتے ہیں، لیکن اس وقت ہجری تاریخ نہیں تھی، چاند کی تاریخ، تو قمری مہینوں کے حساب سے جب آپ 40 سال 6 مہینے کے ہو گئے تو اچانک آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سامنے موجود ہے اسی غار میں۔ وہ کہتا ہے اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، گھبرا گئے، کون ہے یہ شخص؟ یہاں تو کوئی انسان نہیں رہتا، 3 سال سے مسلسل آپ عبادت کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اچانک کوئی انسان نمودار ہو جائے اور ان سے کہے یا محمد اقرا، پڑھو۔ تو آپ نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیا پڑھوں میں؟ 40 سال 6 مہینے کے ہو چکے، آپ کہتے ہیں ما انا بقاری۔ وہ شخص دوبارہ کہتا ہے اقرا، آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑتا ہے، کہتا ہے اقرا، قال ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر تیسری مرتبہ وہ شخص جھنجھوڑ کر کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اتنی آیتیں اس شخص نے پڑھی، اور وہ شخص تھے جبرائیل علیہ السلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ چند آیتیں عطا فرمائی۔ یہ نبوت کی ابتدا، یہاں سے آپ نبی بنائے گئے، اور یہیں پر آپ پر وحی کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ابتدا بھی ہے۔ قرآن کی سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی، ہم تو پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، قرآن کھولتے ہی ہم کو سورۃ الفاتحہ نظر آتا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے نازل نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے جو آیتیں نازل ہوئی تھی سورہ علق کی، وہ ابتدائی آیتیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ 5 آیتیں، 5 آیتیں آپ کو بتائی گئی۔ ان 5 آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور پڑھنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ آپ جو پڑھو وہ اللہ کا نام لے کر پڑھو، اس لیے کہ ساری کائنات کا عالم اللہ تبارک و تعالی ہے، علام الغیوب ہے، ہر انسان کو سکھانے والا وہی ہے۔ تو آپ جو زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک انسان کو صحیح زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس کی اگر صحیح تعلیم ہے تو اللہ کے پاس ہے۔ لہذا اللہ کا نام لے کر پڑھو، آپ کی پڑھائی میں برکت ہوگی۔ پڑھنے کے لیے ایک طریقہ ہے قلم کا استعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی قلم کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کبھی آپ کو کتاب پڑھنے آئی، نہ کبھی آپ کو لکھنا آیا۔ اس لیے کہتے ہیں آپ امی تھے۔ امی کا مطلب ہوتا ہے جسے پڑھنا لکھنا نہیں آتا، لیکن جاہل نہیں۔ جاہل الگ ہوتا ہے، پڑھنا لکھنا نہ آئے وہ الگ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے درمیان میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، دستخط بھی نہیں کر سکتے صحیح سے، لیکن بہت سی معلومات ہوتی ہے، بہت سے مسائل جانتے ہیں، دین سے متعلق بھی اور کاروبار سے متعلق بھی۔ کہتے ہیں نا کاروبار، یہ تو انگوٹھا چھاپ آدمی ہے، لیکن کاروبار میں دیکھیے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ اس کے تحت کام کرتے ہیں، اس کے نوکر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب آپ کو پڑھنا سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر جب یہ آیت نازل ہوئی رمضان کا مہینہ 21ویں تاریخ یعنی شب قدر جس کو ہم کہتے ہیں آخری عشرہ اور تقریباً 610 عیسوی 571 عیسوی یعنی میلادی میں آپ پیدا ہوئے تھے اور یہ 610 عیسوی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی آپ پر نازل فرمایا۔ جب یہ واقعہ ہوا جبرائیل علیہ السلام چلے گئے، آپ گھبرائے ہوئے تھے اور سیدھے وہاں سے اپنے گھر آ گئے۔ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ ابھی تک تو سکون کے ساتھ بلا کسی خوف و خطر کہ ہم یہاں آتے تھے عبادت کرتے تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ کون تھا یہ آدمی؟ کس نے مجھے ایسا جھنجھوڑا ہے؟ یہ سیدھے گھر آتے ہیں اور گھر آ کر اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بیوی دیکھتی ہے شوہر کافی پریشان ہیں، پسینے سے شرابور ہیں، بدن کانپ رہا ہے، تو بیوی تسلی دیتی ہے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ تسلی دے کر یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، یہ پریشانی یہ گھبراہٹ سب ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ آپ بلند اخلاق والے ہیں۔ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، جو انسان مجبور ہوتا ہے اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، کوئی غریب فقیر یتیم ہے بیوہ ہے اس کی آپ مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، اور کوئی اگر باہر سے مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور حق پرستوں کی آپ مدد کرتے ہیں۔ ادھر 5 آیتیں نازل ہوئی اور یہاں بیوی نے 5 بہترین صفات کا تذکرہ کر کے آپ کی تعریف کر دی، اور وہ حوالہ دے کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صفات کے حاملین کو پریشان ہونے نہیں دے گا۔ لیکن مسئلہ تو تھا، معلوم تو ہونا ہے آخر ہوا کیا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئی کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا۔ سیدھے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل نصرانی تھے، آسمانی کتابوں کو پڑھا کرتے تھے، عابد و زاہد انسان تھے، نابینا ہو چکے تھے، بوڑھے تھے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو لے کر وہاں گئی اور ان سے کہا، یا ابن عم اسمع من ابن اخیک، اے میرے چچیرے بھائی ذرا اب دیکھیے محمد سے پوچھیں کیا ہو گیا ان کو۔ ورقہ بن نوفل نے پوچھا، بچے کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں بتا دی۔ ورقہ بن نوفل نابینا تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں انہوں نے سنا اور کہا، ھذا الناموس الذی نزلہ اللہ علی موسیٰ۔ وہ سمجھ گئے یہ وہ فرشتہ تھا جو فرشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا کرتا تھا، وہی فرشتہ آپ کے پاس آیا ہوا ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی، نبی کو تسلی بھی ہو گئی کہ جو شخص ان کے پاس آیا تھا وہ فرشتہ تھا، اور اس طرح سے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کو احساس ہونے لگا کہ اب مجھے نبی بنایا گیا ہے، مجھے نبوت عطا کی گئی۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ دوسری غم کی باتیں انہوں نے بتائی۔ انہوں نے کہا، یا لیتنی کنت جزعا، کاش کہ میں اس دن طاقتور رہوں، جوان ہوتا۔ کون سے دن؟ یا لیتنی کنت حیا، کاش کہ میں اس دن زندہ رہتا۔ کون سے دن؟ جس دن آپ کو آپ کی قوم شہر سے نکال دے گی۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، نبی پوچھتے ہیں، اوا مخرجیہم، یہ لوگ مجھے میرے گھر سے، مجھے شہر سے نکال دیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں، جس پر بھی آپ کے
آپ کی طرح فرشتہ آیا ہے، اس کے ساتھ لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے۔ یعنی جس شخص کو بھی نبی بنایا گیا، قوم نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ کاش کہ میں اس دن زندہ ہوتا، لَأَنْصُرُكَ نَصْرًا عَزِيزًا، میں اس وقت تمہاری انتہائی سختی کے ساتھ مدد کروں گا۔ لیکن چند دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ورقہ بن نوفل گویا نبی پر ایمان لا چکے تھے، نبی کی مدد کی انہوں نے تمنا کی تھی، یقین کر لیا تھا کہ یہ نبی ہے۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد فرشتے آتے تھے، وہی فرشتے ان کے پاس آئے تھے، اور انہیں مستقبل کے بارے میں نتیجہ بتا دیا تھا کہ تمہیں تمہاری قوم شہر سے نکال دے گی۔ نبی کو تعجب ہوا، 2 جملوں میں گویا کہ مکہ کا خلاصہ اب انہوں نے بیان کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس چلے گئے۔ تقریباً 6 مہینے تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام اب نہیں آ رہے ہیں، 6 مہینہ ہو گیا۔ وہ 6 مہینے تک کی جو گھبراہٹ تھی، وہ گھبراہٹ آہستہ 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 کم ہو گئی۔ اس لیے بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اگر فوری پھر اس کے بعد وہ جبرائیل علیہ السلام دوبارہ آ جاتے تو شاید اور زیادہ گھبراہٹ ہوتی۔ تو جو گھبراہٹ پیدا ہو چکی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ پھر آپ وہاں چلے گئے، اسی غار حرا میں پھر آپ جاتے تھے اور وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کا یہ پہلا مرحلہ تھا۔ 40 سال 6 مہینے کے بعد جب آپ کی عمر اتنی ہو گئی، اس کے بعد آپ کو نبی بنایا گیا۔ یہاں پر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے غاروں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر، رات کی تاریکیوں میں، اندھیروں میں، بند کمروں میں عبادت کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ، کوئی دیکھو پہاڑ پر ہے، کوئی پیڑ پر الٹے لٹکا ہوا ہے، کوئی سمندر میں ہے، کوئی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، کوئی جنگلوں میں ہے، اور کوئی یہ روشنیوں کے دور میں بند کوٹھی میں سب طرف سے دروازے، کھڑکیاں سب بند کر کے، لائٹ بند کر کے بیٹھ کے ہو کر رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ نبی کا طریقہ ہے۔ دنیا سے دور، بیوی بچوں سے دور، شادیاں نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ ولی ہیں، یہ بزرگ ہیں جو 10 سال تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے، یہ ولی ہیں انہوں نے فلاں فلاں کام آج تک نہیں کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس جاتے ہیں، دنیا کی چیزیں ان سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بات تو یہ کہ آپ شادی شدہ تھے، اور آپ اپنے گھر آتے تھے پھر جاتے تھے، توشہ لے کر جاتے تھے، توشہ ختم ہوتا پھر اپنے گھر آتے، بیوی سے ملاقات کرتے، گھر پہ رہتے، پھر جب آپ کو جانا ہوتا پھر آپ چلے جاتے۔ آپ نے وہ 3 سال کا جو عرصہ تھا، وہ 3 سال میں آپ نے گھر نہیں چھوڑا، بیوی نہیں چھوڑا، آپ نے بچے نہیں چھوڑے، سب گھر میں موجود ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، ساری چیزیں موجود ہیں۔ پھر گھر پر جاتے ہیں، بیوی کے ہاتھ کا بنایا ہوا کھانا آپ لے کر آ رہے ہیں۔ اور جو صوفی حضرات نبی کے اس عمل سے استدلال کرتے ہیں، وہ شادیاں نہیں کرتے، وہ بیوی بچوں کا استعمال نہیں کرتے، وہ شہروں کے درمیان رہنا نہیں چاہتے، وہ قوم کے درمیان آنا نہیں چاہتے۔ تو اس طرح سے صوفیوں کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ وحی نازل ہونے لگی، پھر جب 6 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، سورہ مدثر نازل فرمایا۔ 6 مہینہ مکمل ہو گیا، آپ راستے سے جا رہے تھے، آپ نے دیکھا آسمان کی طرف ایک کرسی نظر آ رہی ہے، ایک بڑی سی کرسی ہے، اس کرسی پر وہی شخص بیٹھے ہوئے ہیں جو غار حرا میں آئے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے اوپر چہرہ گھمایا، دیکھا، پھر آپ ڈر گئے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر کی وہ چند آیتیں نازل فرمائی۔
اب اس کے بعد سے آپ مسلسل شہر میں رہتے تھے، آپ نے غار حرا میں جانا بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس جب نبوت کا علم آیا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، تو اب آپ تنہائی پسند نہیں رہے۔ آپ بازاروں میں جاتے تھے، کعبے کے سامنے جاتے تھے، لوگوں کے گھروں پر جاتے تھے، سفر میں جاتے تھے، گھروں میں رہتے تھے۔ اس طرح سے آپ باقاعدہ اپنے پوری 23 سالہ زندگی قوم کے درمیان میں گزاری۔ آپ جنگوں میں بھی شریک رہے، اور صوفی پوری زندگی تمام انسانوں سے دور ہوتے ہیں، اندھیری کوٹھڑی میں، پہاڑوں پر، اور کسی طرح سمندروں میں اور وادیوں میں، ندیوں میں، وہاں زندگی گزارتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ ولی ہیں، یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کا تعلق سیدھے اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ عبادت نبی کی طریقے کے خلاف ہے۔ نبی نے ایسی عبادت کی تعلیم نہیں دی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کئی ایسے لوگوں کو نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں یہ پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں، یہ اس مقام پر پہنچ گئے کہ اب انہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون سا وہ مقام ہے جہاں پہنچنے کے بعد آدمی کے اوپر سے نماز ساقط ہو جاتی ہے؟ اگر ایسا کوئی مقام ہوتا تو اس مقام پر نبی پہنچے ہوتے۔ اتنا بلند مقام اگر کوئی ہے تو وہاں تک تو نبی پہنچے ہوتے، وہاں ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہوتے۔ یہ لوگ اس سے اونچے مقام پر پہنچ گئے۔ نبی کو دیکھیے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھتے تھے، راتوں کی تاریکی میں نماز کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، پیر سوج جاتے تھے۔ فرض نمازوں میں امامت آپ کر رہے ہیں، تہجد آپ پڑھ رہے ہیں، سفر میں آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، راتوں میں کثرت نوافل کی وجہ سے پیروں میں ورم ہو رہا ہے، پیروں میں درد ہوتا ہے، پیر سوج جا رہے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ولی ہیں، اتنے اونچائی تک پہنچ گئے کہ ان کے اوپر سے نماز ساقط ہو گئی۔ مطلب ان ولیوں کا درجہ، ان کا مقام و مرتبہ نبی سے کہیں اونچا ہو گیا کہ اللہ کی عبادت ہی کرنا بند کر دیا انہوں نے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنے آپ کو ولی کہیں، یا جو لوگ ان کو ولی کہیں، بعض لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، الفرق بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، رحمان کی اولیاء اور شیطان کی اولیاء۔ کچھ وہ ہیں جو رحمان کے اولیاء ہیں، جو نیک، نمازوں کے پابند، ذکر و اذکار کے پابند، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے دین کی دعوت دیتے ہیں وہ، اور ایک وہ جو تنہائی میں رہتے ہیں، نہ نکاح کرتے ہیں، نہ بچے ہوتے ہیں، نہ تجارت کرتے ہیں، نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، بس ہو کرتے رہتے ہیں، ایک تنہائی کے اندر اس طرح زندگی گزارتے ہیں۔ تو مورخین نے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ اولیاء الشیطان ہیں، شیطان کے ولی ہیں، وہ اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کی زندگی یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اب انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد سے اب زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں، مکے والوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے، جو ابھی تک آپ کو صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، جو آپ کا احترام کرتے تھے، کعبے کی تعمیر میں حجر اسود کے وقت میں انہوں نے فیصل مان لیا تھا، اب ان کا رد عمل کیا ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔